آج 4 رجب پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن پاک کی صورت پڑھ کر بانٹ دو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا اور آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 4 رجب پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھا جانے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ صرف 10 روپے خرچ کرو، اگر یہ عمل کرنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع پورے 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج جلدی سے فائدہ اٹھا لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ آج تک آپ نے رزق میں برکت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے وظائف، بہت سے تسبیحات پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں دکان سے لے کر آپ نے اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں آپ بڑے بڑے صدقے کریں، خیرات کریں، اعمال کریں، وظائف پڑھیں، لیکن کامل وظیفے کی ترتیب طاقت کو کوئی نہیں بتاتا۔ آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 10 روپے کے ٹافیوں پر ایک ایسا مجرب طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھے گا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، آپ کے مقصد میں کامیابی آسانی پیدا کرتا ہے۔ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 10 روپے کی ٹافیوں پر اگر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو آپ کے 10 کے 10 حاجاتیں پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے۔ اگر آپ کسی سے اپنے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک خاص وظیفہ پڑھ لو، اتنے فائدے ہوں گے پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، بعض اوقات پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا تھا، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم کو راضی کر لیا ہوتا، آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ کچھ لوگ کچے گوشت کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ دالیں پھینک دیتے ہیں، کچھ انڈوں کا صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد بیٹھا، اولاد کے لیے پڑھ لیں، مقروض بیٹھا ہے، قرض کے نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر کوئی مجبور لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، آپ در در کے ٹھوکریں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، آپ حیران ہیں ایسا کیا ہو گیا، میرے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے۔ جلد امیر ہونے کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر میں بے سکونی، بے برکتی، گھر والی خاتموں کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، اولاد کو فرما بردار نیک بنانے کے لیے چھوٹا سا صدقہ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپیوں کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو بچوں میں چیزیں بانٹنا دیکھا ہوگا، کوئی گولیاں بانٹتا ہے، کوئی میٹھی چیز بانٹتا ہے، کوئی بسکٹ بانٹتا ہے، لوگ اکثر بہترین صدقہ، بہترین چیزیں بانٹتے ہیں، لیکن چیزیں بانٹنے کا ٹافی، بسکٹ یا کوئی بھی چیز ہاتھ بانٹنے کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا اس کامل وظیفے کی ترتیب تاثیر کیا ہے۔ آج میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاؤں گا، آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کیا عمل پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، پھر ان 10 روپیوں کے ٹافیوں کو بچوں میں بانٹنے کی دیر ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ اللہ سے نیا گھر مانگیں گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض کی نجات کے لیے، دنیا کے ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ کی محنت رنگ لے آئے،
آپ کے گھر پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقین ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والے فرماتے ہیں رجب کی 14 تاریخ جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھی رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر چیز خود چل کر آتی ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے پھر آپ کے راستے سے رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن صدقہ کرنے کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں روپیوں کے صدقے کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 10 روپے کے صدقے پر جو وظیفہ، جو کامل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ کر دیکھے گا، آپ خود حیران ہوں گے۔ 10 روپے کے صدقے میں اتنی تاثیر، طاقت، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو اپنا قابو میں کرنا چاہتے ہو، بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ اللہ والے آج بھی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنے پسند کا نصیب تقدیر لکھوا لیتے ہیں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج آپ بھی 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک خاص وظیفہ پڑھیں، پھر اللہ سے جو مانگیں گے مل جائے گا، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے نیت کریں، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے آپ نیت کر کے 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ آج 10 روپیوں کی ٹافیاں جیسے ہی آپ بچوں کو کھلا دیں گے، آپ کو اچھے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، معقول رشتے خود آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، جو لوگ آپ کے کسی بھی کام میں، کسی بھی مقصد میں، کسی بھی رشتے میں رکاوٹ یا خلل پیدا کرتے ہیں، 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد تمام کا تمام راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے پاس رکھ لیں یا اپنے ہتھیلی پر رکھ لیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھے گا، کیونکہ درود ابراہیم فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار اصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض کی نجات کے لیے پڑھ لیں، یا آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا توس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، توس تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو لوگ نقصان کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں،
تو آج 10 روپے کے ٹافیوں پر پہلے نمبر پر یا حفیظو کے وظیفہ پڑھ لیں۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کی حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ کے قریبی غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے، جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظ رب کریم کو نام ہے جو جادو جنات تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پر جادو جنات کے اثرات ہی ختم نہیں ہوتی، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو وہ شخص آج 10 روپے کے ٹافیوں پر یا حفیظو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظو 1 بار ہو گیا، یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آج 11 بار یا حفیظو پڑھ لیں گے، پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی مصیبت ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد پرسکون زندگی گزاریں گے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظو کو 11 بار پڑھ کر ٹافیوں پر پھونک مار دیں، پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال دولت میں اضافہ کرتی ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم زدہ تھے، پریشانی میں تھے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، لوگ آپ کو طعنہ دے رہے تھے، ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ طعنے دے، تو سوچئے کیسی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس صورت کو نازل کر کے بتا دیا، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس صورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا جو میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس صورت کو نازل کیا، لہٰذا آپ بھی اپنی پریشانی میں اس صورت کو پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے آنے والے نسلوں کے لیے رزق دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جو آج کا خاص الخاص شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی شخص، ایک شخص بھی آج 10 روپے کے ٹافیوں پر یا حی یا قیوم کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی، دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے ریکارڈ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کے نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیاطین زمین آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ صرف 21 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو کے لیے مانگنا ہے۔ یا حی یا قیوم 21 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا،
اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائے گی، ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حفیظ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ نے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد سے پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ سارا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کو کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے خاص بات ہے، آپ نے 10 روپے کی ٹافیاں صدقے کی نیت سے اپنے گلے میں اپنے گھر کے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ بچے اللہ کے ننھے مخلوق، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے ہی آپ یہ 10 روپے کی ٹافیاں بچوں میں بانٹیں گے، بچے 10 روپے کی ٹافیوں کو کھائیں گے، پھر دیکھیں گے کیسا آپ کی بلائیں، آپ کی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، رکاوٹیں، پرانے سے پرانے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ ہلکے ہو جائیں۔ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے تو سمجھ لینا آپ کے عمل نے اثر کر دیا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو خاتمہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا، آپ کو اتنا نوازے گا، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسے مضبوط ہے، بیکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے، غریب بھی پڑھے تو غنی ہو جائے، امیر پڑھے تو دولت مند ہو جائے۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگا عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔